شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوا ایک درخت پر بیٹھا تھا کہ اس نے ایک نیچے سے لومڑی کو گزرتے دیکھا۔ اس کے بڑے بڑے کان سیدھے کھڑے تھے اور بالوں بھری دم لہرا رہی تھی۔ کوے کو غصہ آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کس چالاکی سے لومڑی نے اس سے پنیر کا ٹکڑا ہتھیا لیا تھا۔ جب لومڑی دور چلی گئی تو اس نے کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھانے کی کوشش کی، مگر دوسرے کووں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد کوے نے ایک بکری کو آتے دیکھا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ کوا اڑ کر نیچے آ گیا اور بولا، بی بکری، تم اس طرح کیوں چل رہی ہو؟ بکری نے سر اٹھا کر دیکھا، آہ بھری اور بولی، لومڑی نے مجھے کوے میں گرا دیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں ایک آدمی آ گیا، اس نے مجھے نکالا، مگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اوہ، تم وہی بکری ہو؟ ہاں بھائی، میں وہی بد نصیب ہوں، بکری ممیاں کر بولی۔ ہاں، مجھ سے ایک دفعہ لومڑی نے پنیر کا ٹکڑا چھین لیا تھا، کوا بولا۔ اچھا، پھر تو ہم میں دوستی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ ہاں، بلکہ ہمیں ان سب جانوروں کو تلاش کرنا چاہیے جنہیں لومڑی سے تکلیف پہنچی تھی، کوے نے کہا۔ بکری نے گردن ہلائی اور بولی، ایک دفعہ ایک مرغا بھی اس کا شکار بن گیا تھا۔ لومڑی نے اس کی اتنی چاپلوسی کی کہ وہ بیچارہ باتوں میں آ گیا اور اپنی جان گوا بیٹھا۔ کیا تم اس کے کسی رشتہ دار کو جانتی ہو؟ کوے نے پوچھا۔ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے مرغوں کی بستی کدھر ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر بکری چل دی۔ کوا اس کے سر پر اڑنے لگا۔ بہت دور چلنے کے بعد وہ مرغوں کی بستی میں پہنچے۔ مرغوں کی بستی ان کی بانگوں سے گونج رہی تھی۔ سارے مرغے ککڑوں کوں کر رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دونوں بستی میں گھومتے رہے۔ آخر انہیں ایک کمزور سا مرغا نظر آیا جس کے پر نچے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں پٹی بندھی تھی اور وہ باندھ نہیں دے رہا تھا۔ بکری نے اس سے بات کی۔ وہ ان کے ساتھ بستی سے باہر آ گیا۔ کچھ دور آ کر کوے نے کہا کہ ہم لومڑی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور اس مرغے کی رشتہ داروں کی تلاش میں ہیں جسے لومڑی نے کھا لیا تھا۔ مرغے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنی کمزور آواز میں بولا، وہ بد نصیب مرغا میں ہی ہوں، لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ لومڑی اسے کھا گئی تھی۔ دونوں حیرت سے بولے، نہیں، میں اتفاق سے بچ گیا تھا، مگر اس حادثے کے بعد بیمار چلا آ رہا ہوں۔ مرغا بولا، اچھا ہوا تم مل گئے، ہم لومڑی سے بدلہ لینے نکلے ہیں۔ کوے نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مرغا خوش ہو کر بولا، چلو ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہماری باتیں کوئی اور نہ سن سکے۔ بکری بولی۔ تینوں چل دیے۔ چلتے چلتے وہ انگوروں کے باغ میں پہنچے اور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، لومڑی کے ستائے ہوئے صرف تم نہیں ہو، میں بھی ہوں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ آواز پھر آئی، ڈرو مت، میں وہ انگور کا گچھا ہوں جس کے بارے میں لومڑی کا خیال تھا کہ وہ کھٹے ہیں۔ یہ کہہ کر انگوروں کا ایک گچھا کود کر نیچے آ گیا۔ تینوں اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے۔ کوا بولا، ہماری طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اب لومڑی ہم سے نہیں بچ سکتی۔ چاروں نے مل کر نعرہ لگایا، بی لومڑی، آ گیا تمہارا برا وقت۔ وہ دیر تک جوشیلے نعرے لگا کر اپنا لہو گرماتے رہے۔ پھر کوے نے تقریر کی، میرے دوستو، لومڑی بہت طاقتور ہے، ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے اتحاد کرنا ہوگا۔ ہم مل کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ جب سارے تنکے آپس میں ملتے ہیں تو مضبوط جاڑو بن جاتی ہے۔ ہم بھی مل کر لومڑی کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ سب نے تائید کی۔ پھر کوا سرگوشی میں بولا، اچھا اب آپ لوگ میرا منصوبہ سنیں۔ پہلے ہم لومڑی کی نگرانی کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس وقت اپنے ٹھکانے سے باہر آتی ہے، دن بھر کس کس سے ملتی ہے اور اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اپنا اگلا منصوبہ بنائیں گے اور لومڑی کو اس کے کیے کی سزا دیں گے۔ مگر لومڑی کی نگرانی کون کرے گا؟ مرغے نے پوچھا۔ پہلے بکری کو یہ خدمت انجام دینی ہوگی، کوا بولا۔ اگلے دن بکری جھاڑیوں میں چھپ کر لومڑی کی نگرانی کر رہی تھی۔ شام کو جب وہ انگور کے باغ میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔
وہ कव्वे से लड़ने लगी, तुम अजीब अहमक कव्वे हो, मेरा सारा दिन ज़ाया कर दिया। भला बताओ ये कोई बात है कि लोमड़ी कब बाहर आती है, किससे मिलती है, क्या खाती है? अरे भाई वो जानवर है, कोई इंसान नहीं। तो क्या तुमने उसकी निगरानी नहीं की? कव्वे ने पूछा। कि ज़रूर की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बकरी चिल्लाई, फ़ायदा होगा जब हमें ये मालूमात हो जाएगी तो हम उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मार सकते हैं जहाँ कोई घड़ा या कुआं हो। उसके किसी दोस्त को अपने साथ मिलाकर उसके खाने की पसंदीदा चीज़ में जहर मिला सकते हैं। कौवा गुस्से से बोला, तो सुनो अक्लमंद कव्वे, वो कोई ख़ास जगह पर नहीं रहती, बस खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती रही। उसने किसी से मुलाकात नहीं की क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं। उसे जो कुछ खाने को मिला उसने खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब बताओ तुम क्या करोगे? कव्वे ने अपना सर पीट लिया और बोला, तुम बहुत लड़ाका बकरी हो, क्यों ना हम मिलकर निगरानी करें? मुर्गे ने सलाह दी। अंगूरों के गुच्छे ने भी इस बात की तायद की। अगर फैसला हुआ कि कल सब मिलकर निगरानी करेंगे। अगले दिन चारों लोमड़ी के भट्ट के करीब छुपे हुए थे, मगर वही हुआ। वो बार बार बाहर आती और इधर उधर मुंह उठाकर चल देती। कुछ जानवरों से वो लड़ी, कुछ से जान बचाकर भागना पड़ा। शाम हुई तो वो थके हारे अंगूर के बाग में पहुंचे। सब भूखे और गुस्से में थे। बकरी चिल्लाई, अब तुम्हें यकीन आया कि मेरी बात गलत नहीं थी। मुर्गा बोला, तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया है तो तुम कोई तरकीब करो। कौवा जलकर बोला, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बकरी चीखी, हाँ और मैं तो जैसे सारा दिन दावत उड़ाता हूँ। कौवा बोला, भूख से मेरी आंतें कलाबाजियाँ खा रही हैं। ये कहकर मुर्गा अचानक अंगूर के गुच्छे पर झपटा। कौवा भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी मैदान में कूद पड़ा। अंगूर के गुच्छे ने भागने की कोशिश की मगर बकरी ने फौरन ही मुंह मारा। गर्ज ज़रा सी देर में अंगूर का गुच्छा तीनों के पेट में पहुंच गया। फिर बकरी ने लंगड़ाते हुए अपनी राह ली। कौवा हवा में उड़ान भर गया और मुर्गे ने कुकड़ों को करने की कोशिश की मगर नाकाम हुआ तो सर झुकाकर चल दिया। यूं जल्दबाजी और लड़ने की वजह से तीनों अपने मकसद में नाकाम हो गए। इसीलिए कहते हैं लड़ना अच्छी बात नहीं है।